بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام اس پاک ذات پر جو وجہ وجود کائنات ہے. تمام ناظرین و سامعین کو سردار نجیب اللہ کا سلام. ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ نمبر 4 میں میرے ساتھ سیٹھ شاہ رخ نسیم صاحب موجود ہیں، جو کہ سیٹھ نسیم صاحب کے فرزند ہیں. سیٹھ نسیم صاحب کا آپ کو بتاتا چلوں تو ہری پور کی جانی مانی شخصیت ہیں. اس سے پہلے وہ سابقہ چیئرمین بلدیہ ہری پور رہ چکے ہیں، ضلعی صدر مسلم لیگ نون ہری پور رہ چکے ہیں، اور ممبر صوبائی کونسل سرحد نون لیگ بھی رہ چکے ہیں. شاعر ہیں، ادیب ہیں اور سیاسی و سماجی شخصیت ہیں. سیٹھ شاہ رخ نسیم صاحب کا علمی و ادبی گھرانے سے تعلق ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، علم و ادب کے حوالے سے آج ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم سیٹھ صاحب. وعلیکم السلام سردار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم. سیٹھ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. سیٹھ صاحب، سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا. پچھلے دنوں آپ خان برادران کے چونکہ بڑے قریبی حلقہ احباب میں سے ہیں اور آپ نے بڑی کھل کے ان کی کیمپین کی. آپ کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ایف آئی آرز کا سامنا کرنا پڑا، پولیس کے چھاپے آپ کے اوپر پڑے، لیکن پھر بھی آپ ڈٹ کر کھڑے رہے اور خان برادران چونکہ ضلع ہری پور سے جیت گئے ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہیں آپ بھی. سردار صاحب نہایت شکریہ پرائم ٹاک کا اور آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا، اور خیر مبارک. الحمدللہ ہم اس عظیم فتح پر، دیدنی کامیابی پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ہم خدا کے حضور سربسجود ہیں کہ اس نے ہمیں بے پناہ عزت اور ایک عظیم کامیابی سے نوازا. الحمدللہ. سیٹھ صاحب، میں نے ابھی تک جو ہمارے جیتے ہوئے ممبرز ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، ان کا انٹرویو نہیں کیا، اس وجہ سے کہ آپ کا انٹرویو میں نے پہلے ضروری اس لیے سمجھا. آپ چونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا خان برادران کے قریبی حلقہ احباب میں سے ہیں. آپ کے والد صاحب سیٹھ نسیم صاحب جو کہ بڑی جانی مانی شخصیت ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹ سے وہ ہری پور کے ضلعی صدر رہ چکے ہیں. نواز شریف صاحب کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. جب بھی نواز شریف صاحب آئیں تو سب کو پتہ ہے ضلع ہری پور کو وہ آپ کے گھرانے میں ٹھہرتے تھے. آپ کے والد صاحب کی وفات کے اوپر وہ فاتح خوانی کے لیے بڑے قریبی ان کے مراسم تھے. تو آپ انہیں چھوڑ کے، نون لیگ کو، اتنی گہری رفاقت کو چھوڑ کے تو آپ پی ٹی آئی میں آ گئے اور خان برادران کے ساتھ. سردار صاحب یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. بقول شاعر کے لٹائے عشق میں نام و نشان بیٹھے ہیں، لٹائے عشق میں نام و نشان بیٹھے ہیں، تمہاری بزم میں ہم بے زبان بیٹھے ہیں. سردار صاحب، جس پاکستان مسلم لیگ نون کی بنیاد میرے والد محترم نام نامی اسم گرامی سیٹھ نسیم صاحب نے سن 1988 میں ضلع ہری پور میں رکھی تھی، اس مسلم لیگ کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا ہے سردار صاحب، اور ذاتی مفادات اور چڑھتے سورج کے پجاریوں نے مسلم لیگ کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. مسلم لیگ کا سیٹھ نسیم صاحب کے وقت میں ہر گلی میں، ہر کوچہ کریا مسلم لیگ کے ورکر اپنے بازوؤں پر، اپنے سر پر مسلم لیگ کے پرچم باندھ کر اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے، اور ایک جذبہ، ایک جنون جو لیڈرشپ کی طرف سے کارکنان کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے، وہ اس وقت اپنے عروج پر تھا. لیکن ان کی وفات کے بعد ہم نے کافی دفعہ یہ کوشش کی، قیادت سے گفتگو بھی کی، ایون کیپٹن ستر صاحب سے، میاں صاحب سے بذات خود میں نے کافی دفعہ ملاقات میں یہ بات، مختلف مواقعوں پہ، مختلف جگہوں پہ ملاقات میں یہ بات گوش گزار کی کہ ورکر کو عزت دینے کی ضرورت ہے، اور مسلم لیگ اپنا جو مقام ہری پور ضلع میں تھا وہ دن بدن کھوتی جا رہی ہے. لیکن اس بات پہ کوئی خاطر خواہ نوٹس نہیں لیا گیا، جس کا شاخسانہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کو اس دفعہ الیکشن میں اپنے امیدوار تک نہیں مل سکے. لیکن سیٹھ صاحب، آپ نے یہ بات کی ہے کہ ورکر کو عزت نہیں دیتے تھے اور اس وجہ سے شاید آپ کی بھی ان کے ساتھ رفاقت ختم ہوئی ہے. تو آپ کو عزت دینا بنتا تھا. میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ کے والد صاحب کے بڑے گہرے مراسم تھے. پوری پنجاب کی کابینہ آپ کے والد محترم کے جنازے میں آئی تھی. میاں صاحب بذات خود تشریف لائے تھے دعا میں. تو میرے خیال میں آپ ان کے ساتھ چلنا چاہیے تھا اور انہیں آپ کو عزت دینی چاہیے تھی. سردار صاحب دیکھیں، الحمدللہ عزت دینے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
میاں نواز شریف کا سیٹ نسیم صاحب کی وفات پہ ہری پور میں آنا، پنجاب کابینہ کا ان کے جنازے میں، تمام لیڈران کا جنازے میں آنا، سیٹ نسیم صاحب کی مسلم لیگ کے لیے 35 سالہ قربانیوں کا ثمر تھا۔ اگر میاں صاحب ہری پور میں تشریف لائے سیٹ صاحب کے دعا کے لیے، فاتحہ کے لیے، یا اگر تمام کابینہ کے حضرات یا اگر تمام حکومتی لوگ اگر تشریف لائے تھے، تو اس کے پیچھے سیٹ نسیم صاحب کی پوری زندگی کی محنت تھی۔ اور ہماری قربانیاں سردار صاحب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ہم نے جانی اور مالی مسلم لیگ کے لیے ہم نے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں، جس کا پورا ہری پور، پورا ہزارہ ڈویژن گواہ ہے۔ آج بھی مسلم لیگ سیٹ نسیم سے کے پاؤں سے رشتے خون کی مقروض ہے سردار صاحب۔ ٹھیک ہے، اچھا سیٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا خان برادران کے ساتھ؟ یوسف ایوب خان سے والد محترم کا تعلق تقریباً 30-35 سال پہ محیط ہے، اور تحریک نجات میں میرے والد صاحب سیٹ نسیم مرحوم اور یوسف ایوب خان نے اکٹھے اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ ان کے گھرانے سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے لاسٹ ٹائم جب بلدیات کا الیکشن، تو آپ کو پتہ ہے اس وقت تحریک انصاف پہ مشکل وقت تھا، تو ہماری روایات اور ہماری تربیت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم مشکل وقت میں اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ، اور ظاہری بات ہے بہت گہری رفاقت تھی ان کی، تو مجھے میری جو اقدار تھیں انہوں نے اس بات پہ مجبور کیا، اور میری ایک محبت تھی یوسف ایوب خان سے کہ میں نے ان کا بلدیات میں ساتھ دیا۔ گویا کہ اس وقت حالات مختلف تھے، آپ سب معاملات سے بخوبی واقف ہیں۔ اس کے بعد یہ سفر دوبارہ ہم نے کافی رفاقت یوسف ایوب خان کی مسلم لیگ میں رہی ہے میرے والد صاحب کے ساتھ، سید نسیم صاحب کے ساتھ، پھر بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ گیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا، اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم مشکل وقت میں خان برادران کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک راول دستے میں کھڑے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، تو دیکھیں آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا، ناظرین جو سن رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت فیوچر جو ہے وہ یوتھ کا ہے، اور جتنے پاکستان کی یوتھ ہے اس میں ہمارے نوجوان، خواتین، حضرات، جتنے لوگ بھی ہیں، بچے اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں، وہ اس وقت تحریک انصاف کے، عمران خان کے انتہائی محبت کرنے والے اور ان سے جنون کی حد تک عقیدت رکھنے والے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ ہم الحمدللہ اپنے والدین کے وقت سے ایک انقلابی سوچ کے حامل رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم تحریک انصاف کے ساتھ اپنا سیاسی سفر ہم نے شروع کیا الحمدللہ۔ ایک تو خان برادران کے ساتھ بھی ہمارا ایک بہت قریبی جو سلسلہ یا محبت کا تعلق ہے، سپورٹ وہ بھی ہے، اور تحریک انصاف کے لیے بھی انشاءاللہ اب ہم ہر ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سیٹ صاحب، چونکہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، آپ نے خود ابھی یوسف خان صاحب کی بات بھی کی ہے کہ آپ کے والد صاحب کے بھی ان کے ساتھ اچھے مراسم تھے، تو یوسف خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، آپ فرنٹ لائن پہ نظر آئے، روزانہ پشاور ہائی کورٹ جانا ان کی ضمانتوں کے لیے، تو وہ کیا سینیریو تھا، آپ کے دل پہ کیا گزری؟ یوسف ایوب خان کی گرفتاری ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ تھی، اور انتہائی دکھ کا مقام تھا کہ ایک شخص، گرفتاری بھی عین وقت پہ ہوئی ہے جب آخری 2 سے 3 دن تھے الیکشن کیمپین کے، اور اس ٹائم یہ گرفتاری ایک سوچی سمجھی سازش تھی پاکستان تحریک انصاف اور خان برادران کے خلاف، کہ عین وقت پہ جس وقت الیکشن کیمپین اپنے عروج پر تھی، اس وقت یوسف ایوب خان کیونکہ ایک ہری پور میں پی ٹی آئی کا فیس ہیں، ایک برائٹ فیس ہیں، بلکہ پورے ہزارہ میں میں کہوں گا کہ وہ ہمارا تحریک انصاف کا ایک برائٹ فیس، تحریک انصاف کی پہچان ہے الحمدللہ سے، تو ان کو گرفتار کرنا صرف یہ ایک اوچا کنڈا تھا جس کے ذریعے عوام میں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کی جائے، اور جس کا نقصان خان برادران کے ووٹ بینک پر ہو، پر الحمدللہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، شمع حق نور الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی و خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ اللہ نے فضل کیا، اللہ پاک نے ان کو بے تحاشا عزت سے نوازا، اور الحمدللہ 40,000، 38,000 اور قومی اسمبلی میں 82,000 کی لیڈ سے نوازا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ تمام ہتھ کنڈے
جو ان کے خلاف استعمال کیے گئے یہ ریت کی دیوار کی طرح عوامی سمندر کے سامنے بہہ گئے۔ اچھا سیٹ صاحب، سیاست میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتے ہیں؟ اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وراثت میں یہ دلچسپی ملی ہے سیاست کے ساتھ، یا اپنا بھی کوئی لگاؤ ہے؟ کیونکہ ہم اگر یہ دیکھیں وراثت میں تو پھر علمی و ادبی گھرانہ ہے، آپ کا والد صاحب شاعر تھے، ادیب تھے، وہ الگ بات کہ ہم اس پہ آخر میں ڈسکشن کریں گے اور آپ سے آپ کے والد صاحب کی غزلیں یا نظمیں وہ بھی سنیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سیاست سے اتنی دلچسپی کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کا اپنا بزنس ہے، اپنا سکول ہے آپ کا، آپ اسے رن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو بزنسز ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں آپ، تو سیاست میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سیاست اس وقت ایک گالی بن چکا ہے سیاست، تو کیوں اتنی دلچسپی رکھتے ہیں سیاست؟ سردار صاحب، جہاں تک سیاست کا آپ نے سیاسی سوال کیا ہے تو بقول شاعر جن کے ہاتھوں میں لکیریں نہیں رکھی جاتی، جن کے ہاتھوں میں لکیریں نہیں رکھی جاتی، ہم سے ڈر شہر ستم، ہم وہی مٹھی بھر ہیں، اور شیر کی چال شکاری کو بتا دیتی ہے، شیر کی چال شکاری کو بتا دیتی ہے، غار کی گود میں پلتے ہوئے بچے نر ہیں۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے سردار صاحب، تو سیاست الحمدللہ ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ میرے والد صاحب، ہمارے آباء و اجداد نے انگریز کے وقت سے الحمدللہ ہری پور پہ اللہ کا شکر ہے کہ مختلف عہدوں پہ، مختلف ڈیزگنیشنز پہ وہ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمیں ہمارے جو سیاسی جراثیم ہیں یہ ہمیں وراثت میں ملے ہیں، اور انشاءاللہ میرے والد محترم نے خاص طور پر ہری پور کی ترقی کے لیے، ہری پور کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کی، اور آج بھی لوگ ان کو بہت محبت سے، ان کے کردار کو بہت ایک قیمتی الفاظ میں یاد کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سیاست کا سفر، یہ خدمت کا سفر انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ سیٹ صاحب، خود الیکشن کیوں نہیں لڑتے آپ؟ مطلب آپ کے والد صاحب ضلعی ہمارے چیئرمین رہ چکے ہیں ہری پور کے، تو خود آپ الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ جی سردار صاحب، آپ نے یہ بڑا دلچسپ سوال کیا الیکشن کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ضرور الیکشن کا پروگرام ہے کمنگ ٹائمز میں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ آئی ول ڈیفینیٹلی کانٹیسٹ الیکشن، لیکن یہ اپنی جو رفقاء ہیں، اپنا گروپ ہے، ہمارے جو ہری پور میں دوست احباب ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے مشورے سے، ان کی مشاورت سے انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھ کے جس طرح انہوں نے حکم کیا اپنے خاندان نے، انشاءاللہ اس طرح میں اپنے رفقاء کے حکم کے مطابق سیاسی میدان میں ایک پرزور طریقے سے اتروں گا انشاءاللہ۔ یعنی کہ آگے پلان ہے آپ کا الیکشن لڑنے کا؟ جی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اچھا سیٹ صاحب، اپنے والد صاحب کا اگر آپ نام کیش کرنا چاہتے تو وہ ایک بہت بڑا نام تھا، پہلے بھی میں نے ذکر کیا جس طرح سے ان کے نون لیگ کے ساتھ مراسم تھے، اسپیشلی نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، تو آپ بڑی آسانی سے اپنے والد صاحب کا نام کیش کر سکتے تھے مختلف جگہوں پہ۔ اس میں مطلب کیش کرنے میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا، تو کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بڑی آسانی سے آپ جا سکتے تھے نون لیگ میں ہی، اگر آپ جاتے، اگر کسی پارٹی کے اس عہدے میں جاتے تو اچھی جگہ پہ آپ جاتے۔ سر صاحب، ہماری سیاست عہدوں کی محتاج نہیں ہے۔ میرے والد محترم نے لگاتار 35 سال مسلم لیگ کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں، لیکن اعلان میں اس بات کا اظہار کرتا بھی رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ بات آج بھی ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ 1 ٹکے کا فائدہ بھی سیٹ نسیم صاحب مرحوم نے مسلم لیگ کی کسی حکومت میں نہیں اٹھایا۔ اور جہاں تک رہ گئی بات کیش کرنے کی، تو وہ میرے الحمدللہ والد محترم ہیں، اور انسان کا کردار، ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اور الحمدللہ ہمیں جو تربیت دی گئی ہے اس میں زیادہ زور کردار پر دیا گیا ہے، اور سید نسیم کا کردار کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور آئندہ بھی زندہ رہے گا، اور ان کا کردار، ان کی نیک نیتی، ان کی آنیسٹی الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے، اور ہمارا ترہ امتیاز ہے الحمدللہ کہ انہوں نے اپنے کردار کو قائم رکھا، اپنی سیاسی اقدار کو کبھی مسخ نہیں ہونے دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نام موجود ہے ہمارے ساتھ، اور ان کا نام میرے خیال سے مزید 100 سال کے لیے ہمارے خاندان اور میرے گھرانے کے لیے کافی ہے الحمدللہ، اور میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں ایک عظیم شخص کا، ایک دلیر شخص کا بیٹا ہوں الحمدللہ۔ اچھا سیٹ صاحب، اگر پورے ملک کی بات کی جائے تو ملکی سطح پہ
کیا دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرح سے کلین سویپ کیا، 95% ریزلٹس آپ لوگوں نے دیے ہیں. پنجاب کو دیکھ لیا جائے، بلوچستان کو دیکھ لیا جائے، سندھ کو دیکھ لیا جائے، وفاق کو دیکھ لیا جائے، تو کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ شفاف الیکشن ہوئے ہیں؟ یا پھر اگر وہاں پہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے تو خیبر پختونخوا میں پھر کیوں ہوئے ہیں؟ سردار صاحب، میں معذرت کے ساتھ اس الیکشن کو الیکشن نہیں کہوں گا، یہ ایک عوامی ریفرینڈم ہوا ہے، اور نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف بلا مبالغہ جیتی ہے. لیکن چند ایک جو سیاسی انجینئرنگ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جب ریزلٹس دیکھے کہ پورے پاکستان سے تحریک انصاف اس وقت عروج پر ہے اور یہ ایک عوامی ریفرینڈم ہے، تمام مظالم کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف، اس یزیدیت کے خلاف جو 6-7 مہینے میں پاکستان کی مظلوم عوام پر ڈھائے گئے، تو اس کے بعد یہ ریزلٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس وقت ہم وفاق میں بھی لیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور تمام صوبوں میں، ایون کراچی میں جو ایم کی سیٹس دی گئی ہیں، وہ بھی صرف اور صرف ان کو دھاندلی سے وہ ریزلٹ سامنے آئے ہیں، اور ان سب ریزلٹس کو چیلنج کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اپنی مضبوط حکومت بنائے گی، جس پہ جو عوامی وفاق کے حوالے سے بھی اس وقت آج بیرسٹر گور خان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. اس وقت تمام جو ہماری سینٹرل جو تنظیم ہے اور تمام جو پارٹی کے رہنما ہیں، وہ اس بارے میں عمران خان صاحب سے بھی مشاورت کریں گے، اور جو فیصلہ قیدی نمبر 804 کا ہوگا انشاءاللہ اس کا ساتھ تسلیم خان کی جائے گا. اچھا، پارٹی سے ویسے ہٹ کے ایز اے پولیٹیشین بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر الحاق کر لیتی ہے اس ٹائم پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو کیا اثر پڑے گا یا فیوچر کیسا رہے گا تحریک انصاف کا؟ نہیں، دیکھیں، آپ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کے مزاج سے واقف ہیں. عمران خان ایک ڈٹ جانے والا لیڈر. نہیں، اصل میں کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں گرد و نواح میں. ضرور مختلف حلقوں میں یہ خبریں ضرور موجود ہیں جو ہماری نظر سے بھی، ہماری نگاہ سے بھی گزر رہی ہیں، لیکن ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان ایک دلیر اور ڈٹ جانے والی شخصیت کا نام ہے، اور جو بیانیہ تحریک انصاف 10 سال سے لے کے چل رہی ہے کہ ہم نے چوروں، لٹیروں، غاصبوں، ڈاکوؤں اور یہ ڈس آنیسٹ لوگ جو ہیں، یہ کالی بھیڑیں جو ہماری بیوروکریسی میں موجود ہیں یا حکومتی حلقوں میں ہیں، ان کے خلاف ہم نے علم بغاوت بلند کرنا ہے. تو اگر ہم پیپلز پارٹی سے یا مسلم لیگ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں تو وہ بیانیہ دفن ہو کے رہ جاتا ہے. اس لیے اس بات کا قطعی امکان نہیں ہے کہ تحریک انصاف حکومت بنائے ان لوگوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے ساتھ مل کے. اگر ایسی نوبت آئی کہ ہمیں حکومت بنانی پڑی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے ساتھ، تو ہم اس سے اپوزیشن میں بیٹھنا کو ترجیح دیں گے. اچھا سیٹ صاحب، چلیں سیاسی باتیں بھی ہو گئیں، لوکل سطح کی سیاسی ہو گئیں، وفاق کی ہو گئیں. آپ کے والد صاحب کے متعلق بات کرتے ہیں. اب ہمیں آخر میں جاتے جاتے اپنے والد صاحب کی، جو آپ کو ان کی کوئی غزل پسند ہو، کوئی نظم پسند ہو، تو وہ ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں، اور اگر تو ان حالات کے پیش نظر کوئی نظم یا غزل ہے تو وہ زیادہ معنی خیز ثابت ہوگی. جی ضرور. ہمارا تعلق الحمدللہ ایک علمی اور ایک ادبی گھرانے سے ہے، اور قتیل شفائی صاحب سے میرے والد صاحب کا قریبی رشتہ بھی تھا. ان کے چچا تھے وہ، قتیل شفائی صاحب، شیخ نسیم صاحب کے. اور اس کے علاوہ ادب سے بہت شغف رہا ہے، والد محترم کا ادب سے بہت شغف رہا ہے، اور ایک علمی اور ادبی گھرانہ ہے الحمدللہ. تو ان کی ایک غزل، ویسے تو بہت سی ان کی غزلیں بھی ہیں، بہت سی نظمیں ہیں جو مختلف حوالے سے رومانوی بھی ہیں اور انقلابی بھی ہیں، لیکن ان کی ایک نظم مشہور زمانہ، یہ کافی وائرل ٹک ٹاک پر بھی ہے. چند سطریں اس کی میں وہ آپ کی نظر پیش کرنا چاہوں گا لات حاضرہ کے تناظر میں، کہ محبتوں کی صدا تھی جس میں اس ادا کو سمجھ گیا ہوں. محبتوں کی صدا تھی جس میں اس ادا کو سمجھ گیا ہوں. غم جہاں سے نکل نہ پایا کہ تیرے غم میں الجھ گیا ہوں. محبتوں کی صدا تھی جس میں اس ادا کو سمجھ گیا ہوں. غم جہاں سے نکل نہ پایا کہ تیرے غم میں الجھ گیا ہوں. بجھی بجھی بے قرار صبحیں، بجھی بجھی بے قرار صبحیں،
وہ تنہا تنہا اداس شامیں، وہ جاگتی بے چراغ راتیں، وہ میرے لب اور تیری باتیں، میں ایک خاموش امتحان میں، قابل غور، میں ایک خاموش امتحان میں کہاں کہاں سے گزر گیا ہوں، میں ایک خاموش امتحان میں کہاں کہاں سے گزر گیا ہوں، تو اس حقیقت سے آشنا ہے میں دھیرے دھیرے بکھر گیا ہوں، اور عجب تقاضے ہیں چاہتوں کے، عجب تقاضے ہیں چاہتوں کے، بڑی کٹھن یہ مسافتیں ہیں، میں جن کی راہوں میں بچھ گیا ہوں انہی کو مجھ سے شکایتیں ہیں، عجب تقاضے ہیں چاہتوں کے، بڑی کٹھن یہ مسافتیں ہیں، میں جن کی راہوں میں بچھ گیا ہوں انہی کو مجھ سے شکایتیں ہیں، وہ شکایتیں سب بجا ہیں لیکن، شکایتیں سب بجا ہیں لیکن میں تجھ کو کیسے یقین دلاؤں، شکایتیں سب بجا ہیں لیکن میں تجھ کو کیسے یقین دلاؤں، مجھے تو جان سے عزیز تر ہے، تجھے بلاؤں تو مر نہ جاؤں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، زبردست۔ امید ہے دیکھنے سننے والوں کو پسند آئے ہوگا۔ آخر میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، پرائم ٹاک کی وساطت سے آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پرائم ٹاک کی وساطت سے تمام سننے والے ناظرین، ہمارے ہری پور کے تمام قابل قدر ہمارے احباب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کربلا کا بھی ایک سبق ہے کہ کبھی بھی ظلم کے سامنے، ستم کے سامنے اپنا سر مت جھکائیں، اور ہمیشہ حسینی بن کر رہیں، یزیدی صفوں میں کبھی بھی مت کھڑے ہوں، کیونکہ آپ سے اس چیز کا دنیا میں بھی اور آخرت پہ بھی حساب لیا جائے گا، اور ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں کہ ظلم اور ستم ایک دن مٹ جایا کرتا ہے، حق و صداقت کا علم بلند رکھیں، اپنے عزم کو بلند رکھیں، اور قتیل صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر حالات حاضرہ کے تناظر میں کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ بہت خوب، بہت اچھا میسج دیا آپ نے سیٹ صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے۔ جی ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ سیٹ شاہ رخ نسیم صاحب موجود تھے۔ سیٹ نسیم صاحب کے بارے میں آپ نے جانا، موجودہ جو سیاسی حالات چل رہے ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ امید ہے آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے ٹیلنٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سردار نجیلہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔